अस्सलाम वालेकुम। शफ़क़ यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मेहरमा। मार्क 21 का अगवा पार्ट 2। मोसाद के चीफ ने खुद मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक नौजवान फील्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर यूसुफ मंसूर का इंतखाब किया। उसने बतौर पैराट्रो पर तरबियत हासिल की थी और रवानी के साथ अरबी और अंग्रेज़ी बोल सकता था। मंसूर को मेरा मीत के ऑफिस में बुलाया गया, जहां इसे मोसाद के चीफ ने इसे दो टोक अल्फाज में कहा, इस मिशन में मौत का 99% अमकान है, यानी 99% अमकान है, लेकिन इसराइल को तुमसे ज़्यादा मिग 21 की ज़रूरत है। लिहाजा तुम अभी भी सोच लो, वरना एक बार इराक में सराहियत करने के बाद तुम्हें दोबारा सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन लेफ्टिनेंट मंसूर ने मिशन पर जाने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। ठीक है। एक माह बाद मंसूर एक जेली ब्रिटिश पासपोर्ट पर, जिसमें इसका पेशा एक्सरे इक्विपमेंट स्पेशलिस्ट दर्ज था, वो लंदन से एक परवाज़ के ज़रिए बगदाद पहुंचा। इसने एक आलीशान कदीम होटल में कमरा लिया। एक हफ्ते तक वो इलेक्ट्रॉनिक आलात की सैंपल लेकर मुख्तलिफ अस्पतालों और वजारत सेहत के दफातर का चक्कर लगाता रहा। उसके साथ ही वो अपने आप को इस टेलीफोन कॉल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था, जिसके लिए इसने इतना लंबा सफ़र किया था। आखिर एक दिन हिम्मत करके इसने वो नंबर मिला ही लिया। खौफ से इसकी टांगें कांपने लगी। थोड़ी देर में किसी ने टेलीफोन पर हेलो कहा तो मंसूर ने कहा, मैं जोसेफ से बात करना चाहता हूँ। उस शख्स ने पूछा, तुम कौन हो? तो मंसूर ने जवाब दिया, मैं जोसेफ का दोस्त हूँ और बरतानिया से आया हूँ। इतने में जोसेफ ने खुद टेलीफोन पर पूछा, जी फरमाइए, मैं ही जोसेफ हूँ। मंसूर सख्त खौफ की वजह से भूल ही गया उसे क्या कहना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जोसेफ समझ गया कि ये कौन हो सकता है। आखिर इसने कहा, अच्छा तो तुम वही हो जो कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त के साथ पेरिस में मिले थे। इस पर मंसूर की जान में जान आई। फिर इसने कहा, हाँ बिल्कुल वही हूँ। क्या हम किसी वक्त बगदाद के किसी कैफ़े में मिल सकते हैं? अगले दिन मंसूर एक मरूफ तरीन कैफ़े में जोसेफ के इंतज़ार में बैठा था। डर से इसका जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था और दिल ही दिल में वो सोच रहा था कि चंद लम्हों बाद इराकी सिक्योरिटी वाले अचानक अंदर घुसकर इसे घसीट कर ले जाएंगे। अभी वो जागती आंखों से डरावने ख्वाब देख रहा था कि एक शख्स कैफ़े में दाखिल हुआ और सीधा चलता हुआ इसकी मेज़ के साथ लगी एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम जोसेफ है और तुम भी यकीनन वही हो जिसके साथ फ़ोन पर बात हुई थी। उसका रंग सांवला और बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे। उन्होंने काली तुर्की कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। फिर जोसेफ से बात शुरू की, अच्छा हुआ तुम आ गए। इस जुमले ने मंसूर को यूँ महसूस हुआ जैसे वो ख़तरनाक मिशन पर नहीं बल्कि कॉफ़ी पीने आया है। फिर मंसूर ने झिझकते हुए असल बात शुरू की, हम इस चीज़ की ख़रीदारी में दिलचस्पी रखते हैं जिसका तुम्हारे दोस्त ने जिक्र किया था। तुम्हारा इशारा गालबन मिग 21 की तरफ है, बुरे आदमी ने पूछा। मंसूर ने गला साफ करते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, हाँ इस पर आप लोगों का बहुत पैसा खर्च होगा और वक्त भी लगेगा, जोसेफ ने कहा, लेकिन इसका बंदोबस्त हो सकता है। मंसूर ने एक और सवाल दागते हुए कहा, मेरे दोस्तों को समझ नहीं आ रही कि ये मुश्किल काम आखिर तुम कैसे करोगे। इस पर जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ कल बताऊंगा। उन्होंने अगली मुलाकात एक पार्क में करने का प्रोग्राम सेट किया। दूसरी सुबह बगदाद के एक पार्क के कोने में लगे बेंच पर दोनों बैठकर फिर इसी मौजू पर बातचीत करने लगे। जोसेफ ने अपने ख़ानदानी पस मंज़र के मुतालिक एक लंबी दास्तान सुनाते हुए कहा, मेरा ताल्लुक़ एक गरीब यहूदी घराने से था। महज 10 साल की उम्र में मैंने एक मालदार मेरोनाइट क्रिश्चियन फैमिली के यहाँ मुलाजमत शुरू की। मैं स्कूल बिल्कुल नहीं जा सका, लिहाजा मैं लिखने पढ़ने से कासिर हूँ। मैंने इस ख़ानदान की खिदमत की और यूँ वहाँ अपने लिए एक मुकाम पैदा किया। इस ख़ानदान का मौजूदा सरबराह मेरे हाथों में पला बड़ा है, बल्कि इसकी शादी भी मेरी मर्ज़ी से हुई है। इसके जवान बच्चे हैं जो मुझे ख़ानदान का बुज़ुर्ग समझते हैं और बड़ी इज्जत करते हैं। वो मुझसे हर मसले में मशवरा लेते हैं। कुछ अर्सा हुआ है कि इराकी हुकूमत ने इस फ़िरके के ईसाइयों को तंग करना शुरू किया है। इनके बिजनेस पर तरह तरह के भारी टैक्स लगा रहे हैं। अक्सर बड़े बड़े ताजरों को जेलों में बिला किसी जुर्म के डाल दिया गया है। मेरे मालिकों पर भी यही मुसीबत आन पड़ी है। वो अब किसी तरह इस मुल्क से निकलना चाहते हैं। अलबत्ता इसका बड़ा बेटा मुनीर रूफ़ा उसके ख़िलाफ़ है। वो एयरफोर्स में एक आला ओहदे पर फाइज है और वो दुनिया का बेहतरीन लड़ाका तैयारा मिग 21 का पायलट है। यह लड़का भी मेरी बेहद कदर करता है। मुझे यकीन है अगर मैं इसे कहूँ तो वो ज़रूर अपना जहाज़ उड़ाकर इसराइल पहुँचा देगा, लेकिन वो अपने पूरे ख़ानदान समेत इसराइल जाना चाहेगा।
اور وہاں رہنے کے لیے اسے معقول فنڈز کی ضرورت ہوگی، میں بس تم لوگوں سے یہی ضمانت چاہتا ہوں۔ منصور نے کہانی سننے کے بعد پوچھا کہ اس خاندان کو اسرائیل منتقلی کے لیے کتنی رقم کی ضرورت ہوگی؟ تو جوزف نے جواب دیا 5,00,000 پاؤنڈ اسٹرلنگ۔ وہ خود اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ عراق سے فرار کا بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ جوزف نے کہا کہ وہ یہ سب کچھ اسرائیل اور صہیونیت کی بقا اور اس کے بعد مذکورہ عیسائی خاندان کے احسانات چکانے کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ ایک ہفتے بعد منصور واپس تل ابیب پہنچ چکا تھا۔ اس نے موساد کے چیف کو رپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ جوزف کی آفر بالکل صحیح ہے، لیکن موساد کے ہیڈ کوارٹر میں ایک حلقہ اس آپریشن کو انتہائی مہنگا اور خطرناک سمجھ رہا تھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ یوسف منصور ایک نا تجربہ کار شخص ہے جو ایک چالاک برے عراقی کی باتوں میں آ کر موساد کے پورے نیٹ ورک کو بغداد میں تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے، اور دوسری طرف 5,00,000 پاؤنڈ بھی یوں ہی ضائع ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس مخالفت کے باوجود میرا میت نے کہا کہ کم از کم MiG 21 کے لیے وہ یہ رقم گنوانے پر تیار ہے۔ وہ اسرائیل کے لیے یہ جوا کھیلنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے اسٹریل ہیرل نے ایڈولف ایشمین کے بیونس ایئرس سے اغوا پر موساد کا بجٹ تقریباً پورا ہی خرچ کر ڈالا تھا۔ امیت نے اس آپریشن کے لیے فوراً وزیر اعظم سے منظوری لے لی۔ اس کے بعد اس نے ایک زبردست کام یہ کیا کہ عراق میں سرگرم عمل موساد کے پورے جال کو لپیٹ لیا، کیونکہ کسی بھی ممکنہ حادثے کی صورت میں وہ اپنے خفیہ جاسوسوں کی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اسرائیل کے یہ سیکرٹ ایجنٹ کئی برسوں سے وہاں کام کر رہے تھے۔ پھر اس نے اس آپریشن کے لیے 5 گروپ تشکیل دیے۔ گروپ نمبر 1 میں منصور اور اس کے ساتھ ایک ریڈیو آپریٹر تھا۔ منصور کا کام بغداد میں ایکس رے کے آلات فروخت کرنے کے لیے ایک ایجنسی کھولنی تھی، جہاں سے اسے جوزف اس کی فیملی کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھنا تھا۔ گروپ نمبر 2 میں 4 افراد ہیں جن کا کام منصور کی حفاظت تھا یا ایمرجنسی میں انہیں عراق سے نکالنا تھا۔ گروپ نمبر 3 میں 3 آدمی تھے، ان کے ذمہ اس فیملی پر نظر رکھنا تھی کہ وہ بغداد سے کسی اور شہر تو منتقل نہیں ہو رہی، یا ان کے ہاں عراقی انٹیلیجنس کا آنا جانا تو نہیں ہے۔ گروپ نمبر 4 میں ملٹری انٹیلیجنس کا تھا، جس میں 6 آدمی شامل تھے۔ انہیں عراقی کردستان بھیجا گیا، جہاں انہوں نے کرد باغیوں کی مدد سے فیملی کو اس راستے سے بیرون ملک نکالنا تھا۔ گروپ نمبر 5 یہ ٹیم ایران کے شہر حواس میں رکھی گئی تاکہ کردستان سے پہنچنے والی فیملی کو سفر کے اگلے مرحلے میں تحفظ فراہم کرے۔ اس کے علاوہ ایک سفارتی دفتر یا وفد بھی تیار کیا گیا تاکہ ان سے اسرائیلی طیاروں کی لینڈنگ اور بریفنگ کی اجازت لی جا سکے۔ مزید ایک وفد کو ترکی بھی بھیجا گیا تاکہ اسرائیلی طیاروں کی لینڈنگ کے بارے میں ان سے بھی معلومات لی جا سکے۔ اسرائیل کے ترکی کے ساتھ شروع سے سفارتی تعلقات تھے، لیکن ان کے ساتھ جنگی طیاروں کے اترنے کا معاہدہ ابھی نہیں ہوا تھا۔ ضرورت پڑنے پر MiG 21 کو ترکی کی فضائی حدود میں داخل کر کے بحیرہ روم پر سے اترتے ہوئے اسرائیل لا سکتے تھے یا اڑاتے ہوئے اسرائیل لا سکتے تھے۔ پرواز زیادہ تر دشمن ممالک کی فضائی حدود میں تھی۔ روسی MiG 21 کے ٹینکوں میں اتنا ایندھن ڈالنے کی اجازت دیتے جو لمبی پرواز کے لیے ناکافی ہوتا تھا۔ اس دوران ادھر بغداد میں جوزف نے اسرائیلیوں کے لیے ایک مسئلہ پیدا کر دیا۔ موساد سمجھ رہی تھی کہ منیر روفا کی فیملی اس کی بیوی اور 2 بچوں پر مشتمل ہے اور وہی اس کے ساتھ اسرائیل منتقل ہوگی، مگر جوزف نے کہا نہیں، اس خاندان میں اس کے ماں باپ، دادا، بھائی، بھتیجے اور بھتیجیاں شامل ہیں اور یہ سب کے سب عراق سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اتنے بڑے خاندان کو اچانک روانہ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر میرا میت نے یہ مطالبہ بھی مان لیا۔ موساد کی تیاری ہر لحاظ سے مکمل ہو چکی تھی۔ اب جوزف پر منحصر تھا کہ وہ خاندان کے سربراہ کو اور منیر روفا کو کیسے قائل کرتا ہے۔ اس بات چیت میں بھی لگ بھگ 4 ماہ لگ گئے۔ اس نے خاندان کے سربراہ کو تو مکمل راضی کر لیا، پھر منیر کی باری آئی تو وہ یہ بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوا اور حب الوطنی اور ڈیوٹی کے ملے جلے جذبات میں پھنس کر رہ گیا، مگر تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ صرف اسی طریقے سے وہ اپنا اور پورے خاندان کا مستقبل بچا سکتا ہے۔ اسی دوران میرا میت نے اچانک CIA اور پینٹاگون کے ساتھ بھی رابطہ کیا، کیونکہ امریکیوں کو ان سے زیادہ استعارے کی ضرورت تھی۔ وہ ان سے مدد لینا چاہتا تھا۔ وہ فوراً واشنگٹن پہنچا، جہاں اس نے CIA کے ڈائریکٹر سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ MiG 21 موساد کی لائن پر ہے، صرف CIA کی تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے۔ امریکی انکشاف پر اچھل پڑے۔
بغداد میں امریکی سفارت خانے کے ایک سینٹر ڈیولپمنٹ نے جوزف کی مدد سے منیر رفع سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ پوری مغربی دنیا کو کمیونزم کے خلاف جنگ اور اس طیارے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سفارتکار اگلے دن بغداد سے امریکہ چلا گیا۔ اب منیر رفع اس بات پر مکمل راضی ہو چکا تھا، اسے باور کرا دیا گیا کہ وہ محض اسرائیل کے لیے کام نہیں کر رہا بلکہ اشتراکیت کے خلاف برسر پیکار عالمی طاقتوں کی مدد کر رہا ہے۔ آپریشن کے عین اسی مرحلے پر منیر کو اسرائیل آنے کی دعوت دی گئی اور یہ دعوت اسے ایک خوبصورت امریکی خاتون نے دی جو کافی عرصے سے بغداد میں مقیم تھی اور موساد کے لیے کام کر رہی تھی۔ یہ عورت عراق کے ملٹری اور پولیٹیکل سرکل میں اکثر دیکھی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایئر فورس کے کئی ہوا بازوں کے ساتھ اس کے قریبی مراسم تھے۔ موساد کے اشارے پر اس نے اسکواڈرن لیڈر منیر کے ساتھ بھی تعلق بنا دیا تھا۔ منیر نے کچھ دنوں کے لیے چھٹی لے لی تھی۔ آخر وہ اس عورت کے ساتھ پیرس پہنچے جہاں اسے ایک جعلی پاسپورٹ پر اسرائیلی ایئر لائن کی ایک پرواز سے اسرائیل روانہ کیا گیا۔ اسے نیگیو فوجی اڈے پر وی آئی پی کی حیثیت سے ریسیو کیا گیا۔ اس کے ساتھ ایک بند کمرے میں ملاقات کرنے والوں میں موساد کا چیف میرامیت، ایئر فورس کا کمانڈر جنرل اور دیگر ایکسپرٹ شامل تھے۔ انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر اسے کہا، اگر تم مطلوبہ جہاز یہاں پہنچا دو گے تو ہم تمہیں طے شدہ رقم دیں گے، تمہارے پورے خاندان کی اسرائیل میں آباد کاری اور تحفظ کی ضمانت دیں گے۔ اس کے علاوہ تم سب کو یہاں کی شہرت بھی ملے گی، یہاں شہریت بھی ملے گی۔ اس پر منیر نے کہا، میں بالکل تیار ہوں، مگر میری بیوی اور بچوں کو سب سے پہلے وہاں سے نکالنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عراق میں لوگوں کو پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے اور میری بیوی کو پھانسی اور بچوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ سنتے ہوئے موساد کے افسر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ ہمیں پتہ ہے بغداد میں لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے، بلکہ ہمیں ذاتی تجربہ ہے۔ انہوں نے اسے یقین دلایا یا یقین دہانی کرائی کہ اس کے خاندان کو اس کے فرار سے قبل ہی نکال لیا جائے گا۔ اس کے بعد ایئر فورس کے جنرل کے ساتھ اس کی ایک علیحدہ میٹنگ ہوئی۔ جنرل نے اسے فرار کے ایک نقشے پر ہوائی راستے سمجھائے۔ عراقی اور اردنی ریڈار اسٹیشنوں سے بچنے کے لیے ایک زگ زیگ روٹ کا انتخاب کیا گیا۔ تمہیں معلوم ہے یہ کتنا خطرناک کام ہوگا؟ یہ 900 کلومیٹر طویل فلائٹ ہوگی۔ اگر تمہارے اپنے اہم کاروں کو یا ہم کاروں کو پتہ چلا تو وہ تمہارا پیچھا کر کے تمہیں سرحد عبور کرنے سے پہلے ہی گرا دیں گے۔ اگر وہ ناکام ہوئے تو اردن کی طیارہ شکن توپیں تمہیں نشانہ بنائیں گی۔ تمہارے لیے ایک نصیحت یہ ہے کہ اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھتے ہوئے اسی فضائی روٹ پر اپنے جہاز کو رکھنا، وہ اس راستے کو بالکل نہیں جانتے۔ اگر تم گھبرا گئے تو سمجھ لو کہ مر گئے۔ ایک بار اپنے معمول کی فضائی روٹ سے ہٹنے کے بعد تمہارے پاس واپسی کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ منیر نے تحمل سے ساری بات سننے کے بعد کہا، فکر نہ کریں، میں بالکل اسی طرح کروں گا جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ MiG 21 کا طیارہ اغوا کیا گیا یا نہیں؟ منیر بخیر و عافیت اس طیارے کو اغوا کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں؟ اسرائیل میں اس کے خاندان کو تحفظ دیا گیا یا نہیں؟ تفصیلات جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔